اس ایمان کی مختلف قسمیں ہیں. یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر یوں سمجھیے کہ اگر آپ اندازہ کریں گے تو مختلف نوعیت کے ایمان ہیں. مثلا ایک ایمان ہے تقلیدی. ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایمان حاصل ہے کیوں کہ ہم مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوئے. اللہ, رسول, قرآن, جبرائیل, جنت دوزخ, آخرت, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے والدین سے سنی ہے, اور یہ کہ ہماری گھٹی میں پلا دی گئی ہے. پیدا ہوتے ہی ہم نے ایک کان میں ہمارے اذان دی گئی, دوسرے میں اقامت کہی گئی. ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان ہمارا تقلیدی ہے. ایک ایمان ہے اکتسابی. اکتسابی ایمان جو ہے خود حاصل کرے کوئی شخص ایمان, اس کی بھی کوئی شکل ہے یا نہیں. ایک شخص جو ہے ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں کفر کا غلبہ ہے, وہ وہاں کیسے ایمان لائے گا؟ اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کفر کے ماحول میں جہاں ہر طرح کا شرک تھا پیدا ہوئے. یعنی سیاسی شرک بھی تھا, بادشاہ جو ہے خدائی کا دعوے دار تھا, پھر بتوں کا شرک بھی تھا, بت پرستی بھی تھی, پھر ستارہ پرستی بھی تھی, ہر طرح کا شرک موجود. لیکن کیسے وہ ایمان تک انہوں نے رسائی حاصل کی؟ سورہ انعام میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے. یا چلیے آپ ان کے بارے میں تو کہیں گے وہ تو نبی تھے, اللہ نے ان کو ایمان دے دیا. لیکن حضرت سلمان فارسی وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کا باپ جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی بڑا اہم جو ہے وہ پجاری, یعنی ان کی ریلیجس ہائرارکی میں عہدیدار تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں وحشت پیدا ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ آگ کو ہم خود جلاتے ہیں, اس میں لکڑی ڈالتے ہیں تو وہ جلتی ہے, پھر اسی کو ہم پوجتے ہیں, اسی سے دعائیں مانگتے ہیں. اب اس کی بنا پر گھر سے نکالے گئے, جیسے حضرت ابراہیم کو ان کے والد نے نکال دیا تھا, باپ نے انہیں بھی نکال دیا. جیسے حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت کی تھی اور شام چلے گئے تھے, یہ اب ایران سے نکلے ہیں اور شام پہنچ گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا. کیونکہ اس وقت اسلام عیسائیت ہی تھی. حضور کی آمد تک اور بعثت تک جو رسالت کا کس کا دور تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا. لہذا اس وقت کا اسلام جو ہے وہ عیسائیت تھی, نصرانیت تھی. اور انہوں نے, اور اس کے بعد بھی اگرچہ ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی, تشفی نہیں ہوئی, تو جب وہ راہب فوت ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اب میں تمہارے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے, تم ٹرائی اور لک, جاؤ جنوب کی طرف, کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے, میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے. بڑا عالم شخص تھا. اب وہ عرب کی طرف چلے, قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا, لوٹ لیا, ان کو گرفتار کیا, غلام بنا کر بیچ دیا. لیکن خریدا کس نے؟ ایک یہودی نے جو مدینے کا رہنے والا تھا. گویا مدینے پہنچ گئے, لیکن آئے ہیں غلامی کی حالت میں, زنجیر پڑی ہوئی ہے. اب خبریں تو سن رہے ہیں کہ کسی نے مکے میں اعلان کیا ہے نبوت کا, لیکن ظاہر بات ہے ان کے پاؤں میں تو غلامی کی زنجیر ہے, یہ تو مکے تو نہیں جا سکتے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں, اگرچہ یہ کہ اس کو بلا تشبیہ سمجھنا چاہیے, کہ وہ ہم جو کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے, کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا. حضرت سلمان فارسی کے ضمن میں کہہ سکتا ہوں کہ کنواں چل کر پیاسے کے بعد آیا ہے. یہ تو مدینے کے اندر جو ہے محصور ہے, یوں سمجھیے وہاں اسیر ہے, غلام ہے. حضور مدینے تشریف لائے ہجرت فرما کر, تو گویا کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ گیا. بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی تفصیلات میں جانے سے. یہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں, یہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود کیسے وہ ایمان تک رسائی حاصل کرتے ہیں, یہ ہے اصل موضوع ان آیات کا.